السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگوں کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ ویکینڈ ہوتا بھی بیزی ہے، تو سب سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر کے اور اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آمین ثم آمین، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، اور ہم سب کے بڑوں کے لیے جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آج ہم چھوٹی سی ایک بات کریں گے کہ ہم لوگ ہی ہیں جو ایک دوسرے کی زندگی کو آسان بناتے ہیں، اور ہم لوگ ہی ہیں جو ایک دوسرے کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ کسی کو وہ سٹیپ لینے پہ مجبور کر دیتے ہیں جو ہے نا وہ نہیں چاہ رہا ہوتا، اور اس کو ہم زج بھی کر دیتے ہیں، اس کو ہم تکلیف بھی دیتے ہیں، ساتھ ہم اس کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو نا، اسلام میں تو ایسا ہے، اسلام میں تو ویسا ہے۔ تو اسلام میں اچھی بھی چیزیں ہیں، اسلام اتنا آپ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ آزمائش اللہ نے لینی ہے، انسانوں نے نہیں لینی۔ جہاں تک میں آپ کو بات بتاؤں کہ سب سے افسوسناک بات، سب سے لمبی بات نہیں کروں گی، پوائنٹ وائز بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں پوسٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیا ہے کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، اچھا بہن ہے جو ڈیورسڈ ہو گئی ہے، بھانجے ہیں اور اسٹیپ مدرز ہیں۔ اب باپ ہے، وہ کہتا ہے جی بیوی مر گئی ہے تو میرا تو گزارا نہیں ہے کسی خاتون کے بغیر، تو وہ شادی کہ اس باپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو دوسری عورت آئے گی وہ کرے شادی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی بیٹی کو کہیں سیکیور کر دے یا اتنا انتظار کر لے کہ اس کی بیٹی تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہو جائے۔ اب باپ نے تو بوڑھا ہی ہونا ہے، اس کو اٹھا کے دھکا دے دیا۔ تو ایسے ہم جانور کیوں بن جاتے ہیں؟ سوچئے گا، جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ظاہر ہے میں سے بہت سے لوگ تو نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ سوچیں ہم جانور کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس تو یہاں نہ ہو شاید اس دنیا میں، لیکن ہمیں حساب کتاب تو دینا ہے نا۔ تیسری بات، ایک بات میں نے آپ کو بتائی کہ پیرنٹس گریجولی بوڑھے ہو رہے ہیں اور آپ بدتمیزی پہ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور آپ ان کو نکال رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، ان کی اگر گھر میں رکھا ہوا ہے تو بھی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ لہجہ اتنا اپنا اکھڑا ہوا ہے، چاہے وہ آپ کی دادی ہیں، چاہے آپ کے دادا ہیں، چاہے آپ کی نانی ہیں، چاہے آپ کے نانا ہیں، چاہے آپ کے ماں باپ ہی ہیں، کیونکہ بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو آپ کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بڑوں کو ادب سکھائیں، اگر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کریں تو آپ کے بچے بھی آپ سے مشورہ کریں گے۔ یہ تو میں نے قدرت کا قانون دیکھا ہے بڑی جگہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے بچوں کو سیکیور کر لیں، ان کو خدا کے لیے جس بچے نے کیا بننا ہو اس کو ظلم کا شکار نہ ہونے دیں۔ میں نے کل دیکھا کہ ستیلی ماں باتھ روم میں کسی کمرے میں بند کر دیتی، کھانا بھی نہیں دیتی، اس سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر تو شیطانیت ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ اتنا غلط کانسیپٹ ہے ہندوؤں والا کہ شادی ہو گئی ہے تو مر کے آنا۔ میرا خیال ہے آپ جب شادی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کو مار کے بھیج دیا کریں، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب وہ آپ کے گھر سے رخصت ہو جائے تو گولی مار دیا کرے، کیونکہ اس نے واپس کسی بھی اس کے ساتھ کھٹا میٹھا زندگی میں ہونا ہے، اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا۔ آپ نے کہنا تمہارا ہی قصور ہے، تم ہی ایسی ہو، تم نے یہ کرنا ہے، تم جیو مرو، تمہیں جو مرضی ہے، بس تم واپس چلی جاؤ، ہمارے سر سے اتر جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہاں قطع رحمی، یہاں صلہ رحمی، یہاں جو صبر کا آپ کو جو تلقین کرتے ہیں، یہاں درس ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب ہی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اتنی زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری بیٹی کس چیز سے گزر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں سوچئے گا ان ساری باتوں کے اوپر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ جن کے پاس ابھی ٹائم ہے وہ چیزوں کو ریکٹیفائی بھی کر سکتے ہیں۔
پھر آپ کے 3 بچے ہیں، ایک کا آپ لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں بینگ اے پیرنٹس آپ بڑے پریویلیجڈ ہیں کہ آپ کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہونا۔ ایک کو آپ نے آنکھ کر دیا، ایک کو آپ نے کہا کہ نکل جاؤ گھر سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں؟ آپ کے اگر پیرنٹس کے حقوق ہیں تو بچوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ رحم کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ پھر آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، آپ ایک دفعہ کر رہے ہیں اگنور، دوسری دفعہ کر رہے ہیں، 2 3 4، وہ آپ کے چھوٹے سے گھر میں بھی، آپ کے وراثتوں میں بھی، آپ کے کوئی بھی زمین ہے، کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہے استعمال کی ہے، کچھ بھی ہے، بہت سے لوگوں کے ساتھ بڑا کچھ ہوتا ہے، تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں بات کر لوں، میں اس معاملے کو سلجھا لوں، آپ بات کرنے جاتے ہیں کوئی بات ہی نہیں سنتا آپ کی، تو اس کے بعد جب آپ اسٹیپ اٹھاتے ہیں یار بس کٹ آف، ختم، اس سے پہلے کہ میرے سے کوئی زیادتی ہو جائے، تو پھر آپ کے بعد فتوے لگنے شروع، تمہارا تو حساب کتاب ہوگا۔ سوری سر میں گلا خراب ہے۔ اب حساب کتاب اسی بندے کا ہوگا جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو ایک بات میں نے یہاں دیکھی ہے کہ لوگوں میں احساس ختم ہو گیا، اور یہ مطلب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ نبی پاک تو سڑک سے گزرتے تھے، بلی سو رہی ہوتی تھی، رستہ بدل لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چڑیا کے گھونسلے میں سے کوئی چڑیا کا بچہ گر جاتا تھا، اس کو واپس اوپر رکھواتے تھے، اور کوئی بچہ کا یتیم عید کے دن رو رہا ہوتا تھا تو اس سے کہتے تھے کیا تمہیں پسند ہے کہ محمد تمہارا باپ بنے اور فاطمہ تمہاری، یا کئی روایتوں میں فاطمہ اور کئی روایتوں میں عائشہ ہے، وہ تمہاری ماں بنے، کیونکہ ان کو تھا کہ وہ دونوں خواتین سے ہیلپ لیتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا خواتین کا بڑا رول ہے۔ کسی سوالی کو وہ آتا تھا نبی کے پاک کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فوراً ان کے پاس بھیج دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ کہ حضرت فاطمہ سے ذرا سوال کر لو، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، مان ہوتا تھا نا، ان کو پتہ ہوتا تھا۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اور بائی لیٹرل ہوتا ہے ہر رشتہ۔ اچھا میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کے حقوق پورے نہیں کر رہے، بلیم، تم ایسی، تم ویسی، تم ویسی، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ ایسے، تم ویسے۔ اب تو کئی خواتین تو اپنے میاں کو تم کر کے بھی خون خار لڑائیاں، چلے میں کہتی ہوں لڑ لیں، مار دیں ایک دوسرے کو۔ اب جو بچے ہیں ان کو آپ کیا کریں، اور جو آپ چوری چھپے اس کے حقوق سلب کر رہے ہیں، اس کو آپ بلیم کیے جا رہے ہیں، آپ دنیا سے ڈر رہے ہیں، میں دنیا والوں کو کیا جواب دوں گا، آپ اللہ سے نہیں ڈر رہے کہ میں جب قبر میں دوں گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس بندے کو اس کی سے نکاح کیا تھا، میں نے اس کی رسپانسبلٹی لی تھی، میں نے اس کی کون سی رسپانسبلٹی پوری کی، یا میری کچھ لوگ اپنی پہلی بیوی کے بچوں سے نہیں ملتے کہ میری دوسری بیوی جو ہے وہ میرا تو زندگی عذاب کر دے گی۔ آپ اس کو اپنے جو آپ کی پیرنٹل، آپ کا بینگ اے فادر جو آپ ہے اس محبت سے محروم کر دیتے کہ میں دوسری بیوی میرے سر پہ سوار ہو جائے گی، اور سارے ماشاءاللہ سب نے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، سب یہ حجاب اور ہاتھ میں تسبیحاں ہوتی ہیں، میں ججمنٹل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے ایک آپ اس کو بہروپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے شٹ اپ کال، کہ میں بہت نیک ہوں، آپ کچھ بول نہیں سکتے میرے آگے، یا آپ کے آگے 2 قرآن کی آیتیں بول دیں گے۔ آپ سب سوچیں، یہ بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جانوروں والا سلوک کیا۔ میں نے کل ایک بڑی اچھی کوٹ پڑھ رہی تھی کہ کوئی جانور نہیں کماتا، لیکن کبھی کوئی جانور بھوکا نہیں سویا، کچھ نہ کچھ اللہ نے اس کو کھلا کے سلایا ہے۔ انسان کماتا ہے اور انسان کئی دفعہ بھوکا بھی سوتا ہے۔ بس آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اس کے چلنے کے کتنے فوائد ہیں۔ اپنا خیال رکھیں اور سوچئے گا کہ آپ ان میں سے تو نہیں ہیں جو کسی کا حق مار رہے ہیں، جو کسی کو تنگ کر رہے ہیں، جو کسی کو بالکل آپ نے اس کو اتنا امتحان لے لیا ہے، اور آپ بائس تو نہیں ہیں اپنے ریلیشن شپس میں،
اور آپ ایسے تو نہیں کہ آپ کی اتنی ایگو ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر آپ نے سارا کچھ ملیا میٹ کر دیا. آپ ہر وقت ایک بندے کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. آپ کسی کی سیلف رسپیکٹ. آپ یہ سب سوچیے گا. آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے دنیا میں. امپروو اپنے آپ کو. جب اپنے رب کے پاس جائیں تو شرمندہ نہ ہوں. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے آس پاس کا خیال رکھیں. جن کی جو اسٹیپ مدر جو میں نے پیچھے بولا, سب اپنے آپ کو ریویو کریں, کیونکہ یہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. جب ہم ایک دفعہ قبر میں چلے گئے, ہمارے پاس ٹائم نہیں رہنا, تب ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اپنے پڑوسیوں کا, اپنے جو آپ سے ان کانٹیکٹ ہے, اس کا رحم دلی کا ان کے ساتھ سلوک کریں. کوشش کریں. میری تو بہت بری عادت ہے, کوشش کرتی ہوں, پھر میں ایک ٹائم پہ سٹاپ ہو جاتی ہوں. مجھے نہیں پتہ اچھی ہے یا بری ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں, اب آئی ہیو ڈن ٹو مائی لمٹس. اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک لائن کھینچ دینی چاہیے, اور پھر صرف اللہ کے علاوہ, اللہ کے عدالت میں ڈال کے, اللہ تو بہتر فیصلہ کر سکتا ہے, اور مجھے بے نیاز کر دے اس دنیا کے جو بھی نگیٹیوٹیز ہیں, اور مجھے میرا دل اپنی طرف موڑ دے. میری تو یہ ہے. لیکن ہر بندے میں اتنی ول پاور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چلیں جی, اوکے, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.